العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. برادران اسلام، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، حضور پیر و مرشد سیدی و سندی حضرت محمد آصف دامت و برکاتہم العالیہ ساڑھے درمیان تشریف فرما نے حدیث پاک دے اندر آندے ایزارو ذکر اللہ، پوچھے گیا کہ اولیاء اللہ دے ولی کون ہوندے نے؟ فرمایا اللہ دے ولی او ہوندے نے کہ جنہاں نو ویکھے اللہ یاد آ جائے، جنہاں نو ویکھن نال رب یاد آ جائے اور بندے دے دل دے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے کہ میرا کردار بدلے، میری زندگی دے اندر انقلاب آئے. یار آج تک میں کی کردا رہا، آج تک میرا کردار کیسا ہے سی، آج تو بعد میں اپنے کردار نو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ علامت ہے اللہ دے ولی دے محفل وچ بیان اگر انقلاب دل دے اندر پیدا ہو جائے سمجھو اللہ دا ولی ہے. دوستان محترم، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. ایک لمحہ، ایک گھڑی اللہ دے ولی نہ دے کول بینا 100 سال دی بیریا عبادت تو بہتر ہے. بیریا جس دے اندر ریاکاری نہ ہوئے، دکھلاوا نہ ہوئے، ولی دی محفل دے اندر بیٹھا ہے ایک لحظہ 100 سال دی بیریا عبادت تو بہتر ہے. اور اس دور دے اندر 14ویں صدی ہے، دور فساد ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. فرمایا دور فساد دے اندر اگر کوئی ایک سنت نو زندہ کرے گا رب انہوں 100 شہیداں دا ثواب عطا کرے گا. کیونکہ دور فساد ہے، اس دے اندر سنت تے چلنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے. لیکن اس دور دے اندر کالج والے لڑکے، یونیورسٹیاں والے لڑکے، نوجوان سراں تے دستاراں سجائیاں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق سادہ لباس پایا ہویا، سر تو لے کے پیروں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دا پیکر بننا، تو اس گل دی علامت ہے کہ پچھو کسی ولی کامل دی نظر ہے، کسی ولی دی نظر ہے. اور اس نظر دا صدقہ میری کیا اوقات، میرے اندر کیا کمال. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کے انمول کر دیا، سونے مرشد نے خریدا انمول کر دیتا. اور آج جو بیان والے نے انہاں تے بھی سنت دا رنگ، شریعت دا رنگ چڑھ جاندا ہے. پہلے خود بھی شریعت عمل ایسی، خود بھی سنت تو دور ایسا، لیکن کامل مرشد ہے لڑ لگے آج ایسی کیفیت عطا فرما دیتی، ایسا نور عطا فرما دیتا کہ خود بھی سنت شریعت چلنا اس واسطے دل کر دے، اور جو نال بہند ہے اس تے بھی شریعت دا رنگ چڑھ جاندا ہے. دوستان محترم، انہاں ولیاں دی نظر ہے، انہاں کاملاں دی نظر ہے. حقیقتاً سچی بات ہے کہ اگر انہاں دی نظر نہ ہوندی، نگاہ نہ ہوندی، نسبت نہ ہوندی، تو میں اکثر سوچنا کہ ساڈا پتہ نہیں کیا بندا اور کس مقام تے کھڑے ہوندے. دوستان محترم، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. 100 سال اگر کوئی عبادت کرے، نوافل پڑھے، ذکر کرے، خدا قلب جاری نہیں ہو سکتا.
مولانا روم رحمت اللہ علیہ دے ارشاد پاک انہوں سمجھن دی کوشش کریے. قلب جاری نہیں ہو سکتا, دل وچ اللہ اللہ نہیں ہو سکتی. اور ایک مرشد کامل اس کو ایک لمحہ بیٹھا اور صرف انگلی دل تے رکھی اور اجازت دیتی کہ بیٹا قلبی ذکر کرنا, اس ایک لمحے دے اندر بندے دا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیندا ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. دوستان محترم, اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کثرت نال اللہ دا ذکر کرو, تسی دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. ای اللہ دے ولی فرمائے, ای میرے مرشد فرمانے جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد ہے فرمایا ہو. جدوں سنیا اے سخن مرشد دا اسا چت مولا ول آیا ہو, کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق آیا ہو, مرن تو اگے مر گئے باہو تاں اے مطلب پایا ہو. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو, نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو, اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلڑ تے آئی ہو. جیوے کامل مرشد باہو جے اے بوٹی لائی ہو. اور فرماتے ہیں کہ ذکر و اذکار جنہ عشق حقیقی پایا او منہ کچھ نہ علاون ہو, ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ تے دم نو قید لگاون ہو. نفسی قلبی روحی سری خفی اخفا ذکر کماون ہو, میں قربان نہ تھوں باہو جڑے ہک نگاہ جگاون ہو. دوستان محترم, کثرت نال اج ای میرے مرشد دی نسبت ہے. عبد القدیر صاحب محفل میلاد کرا رہے ہیں اور ساڑھے چک دے اندر میں بھی سنیا کہ رہیں کنجر نچ رہے ہیں. کتنا فرق ہے, کتنا ولی دی نظر دے اندر جناب تاثیر ہے, اثر ہے. ایک بندہ جناب ایم فل اور کالج یونیورسٹیاں پڑھن والا وہ جناب چاہتا ہے کہ میرے جناب شادی تے پاک سونے نبی دا میلاد ہو جائے. دوستان محترم, اللہ کرے نسبتاں سلامت رہن, اللہ کرے نگاہاں سلامت رہن. طیبہ سے مگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, یہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. وما علیہ میں اب دعوت دیسا حضور سیدی و سندی حضرت آصف دامت و برکاتہم العالیہ, آپ سانو اپنے ارشادات نال مستفیض فراز ماسن. تو آپ دے تقریر شروع کرنے تو پہلے زوردار نعرہ لگائی. نعرہ تکبیر, زوردار نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا, اور اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے
کہ جس رب نے ہم کو حضور کا امتی بنایا۔ اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس رب نے ہم کو اس دور میں کامل ہستیوں کی نسبت عطا فرمائی۔ شاعر کہتا ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ رسول نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ گہرے دوست قیامت والے دن بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، اللہ والوں کی سنگت اس دن بھی سلامت رہے گی۔ منظر بڑا عجیب ہوگا، یہ منظر دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ منظر نہیں ہوگا۔ دوستیاں ختم ہو جانی ہیں۔ آج جو ہم فخر سے ایک دوسرے کو گلے لگا کے اور ایک بات کہتے ہیں کہ تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، تیرے بغیر مزہ نہیں آتا، وہ جو بیٹھ کے ہیں، وہ ملن، وہ جو ملاقاتیں ہیں، یہ سب ختم ہو جانے ہیں۔ رشتہ داریاں ٹوٹ جانی ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نیکی کے لیے ترستے پھریں گے۔ آج کی اس دنیا میں نیکی کی قدر نہیں ہے، محشر والے دن ہم نیکی کو ترسیں گے، اور اس نیکی کے لیے ہم نے ماں کے پاس بھی جا کے کہنا ہے کہ اماں جان نیکی چاہیے، تو ماں بولے گی بیٹا نیکی نہیں دے سکتی۔ بھاگتا بھاگتا باپ کے پاس پہنچے گا، کیوں پہنچے گا؟ رب یہ فیصلہ فرمائیں گے انسان ایک نیکی لے کے آؤ تجھے جنت میں داخل کر دوں۔ ایک نیکی کا اتنا پچھتاوا ہوگا کہ باپ کے پاس بھی جا کے کہے گا کہ ابا جان نیکی چاہیے، تو باپ بولے گا بیٹا نیکی نہیں دے سکتا۔ رشتہ داریاں ختم، دوستیاں ختم، ماں باپ سے نیکی کے لیے ترستا پھرے گا، ذلیل و رسوا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ میری توبہ، رب فرمائیں گے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ خوشی کی بات ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ عبد القدیر صاحب نے بڑے جذبے کے ساتھ یہ محفل کا یہ پروگرام رکھا، میں ان کو داد دیتا ہوں۔ لوگ خوشی کے وقت اپنا جو ایک ان کا منظر ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر اس کے پاس نسبت نہ ہوتی تو میں یہ کہتا کہ شاید یہ محفل بھی نہ کرواتا۔ آج یہ جو نسبت ہے الا المتقین، اللہ والوں کی سنگت اس دن بھی سلامت ہو، اس دن بھی بندے خوشی سے پھرتے رہیں گے اور اس گروپ میں چلے جائیں گے جدھر دنیا میں وہ وقت گزار کے آیا۔ اللہ والوں کی سنگت ملی ہے، اس دن بھی اللہ والوں کی گروپ میں ہوں گے۔ المیہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر ہم رب کو یاد تب کرتے ہیں جب ہم پھنس جاتے ہیں، یہ رب سے فراڈ ہے، رسول سے فراڈ ہے۔ جب خوشی کا لمحہ ہوتا ہے تو رب کو بھول جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے کوئی بندہ کھڑا ہو کے بتائے کہ میں نے فلان جنازے پہ ڈانس ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کہ ادھر چارپائی پڑی اور سامنے ڈانس ہو رہا ہوں۔ مجھے کوئی بندہ کہہ کے دکھائے کہ جناب فلاں جنازے پہ مجرا چل رہا تھا۔ جنازہ جو ہوتا ہے وہ غمی کا لمحہ ہوتا ہے، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟
یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ کرتے ہیں جب بندہ ڈیڈ ہوتا ہے۔ جب باپ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو وہ خوشی کا لمحہ ہوتا ہے یا غمی کا لمحہ ہوتا ہے؟ کس کا کون سا لمحہ ہوتا ہے؟ مجھے وہ بچوں کو میں اور عبدالقدیر کو بھی سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے خوشی کے لمحے میں اپنے رب کو نہیں بھولے، انہوں نے حضور کی محفل کو سجایا ہے۔ جس نے حضور کی محفل کو سجایا ہے، جس نے حضور کو خوش کیا ہے، سمجھو کہ اس نے رب کو خوش کر دیا ہے۔ 14x10 فٹ کا کمرہ ہوتا ہے، روشن کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، پلنگ لگاتے ہیں، اس کی بڑی فکر ہے، لیکن 6 فٹ نیچے جانے والی جگہ کا کسی کو فکر نہیں ہے۔ اس جگہ پر دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ماں باپ ہیں، لیکن یہ دوستیاں، یہ رشتہ داریاں، یہ والدین اس وقت جب مٹی پھینک رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ پیچھے ہٹو، میرا بھی چاہنے والا تھا، وہ بھی آ کے مٹی پھینکے گا۔ 6 فٹ ہم اوپر چلے جائیں گے اور کلمہ شہادت کی آوازیں بلند ہوں گی، چارپائی پہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، حرکت نہیں کر سکے گا، ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، منہ میں روئی ٹھونس دی جائے گی، چہرے باندھ دیے جائیں گے، انگلیاں باندھ دی جائیں گی، ایسا لباس ہوگا جس کی جیب بھی نہیں ہوگی، اور ایسی جگہ پہ شفٹ اس کو کریں گے جہاں پہ اس کے والدین بھی نہیں پہنچیں گے، اس کے چاہنے والے بھی نہیں پہنچیں گے، دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرنے والے جگری دوست جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ بھی وہاں پہ نہیں پہنچے گا، سب چھوڑ کے واپس آ جائیں گے۔ لیکن وہاں کون آئیں گے؟ میرے لجپال نبی تشریف لائیں گے۔ لمحہ کون سا ہوگا؟ دوستیاں ختم، یارانے ختم، وہ لنک اور رشتہ داریاں ختم، منو مٹی نیچے دفن کر کے چلے گئے۔ وفا یہ نہیں ہے، وفا یہ ہے کہ اوپر بھی دوستی ہو، نیچے بھی دوستی ہو۔ تو نیچے جن سے دوستی کرنی ہے، اگر وہ چلتا پھرتا بھی ان سے دوستی کر کے پھر رہا ہے تو وہ خوش قسمت ہے، کیونکہ جب پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور جب حضور کی زیارت کرے گا نا تو پوچھا جائے گا بتا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے۔ تو جب لجپال نبی کی زیارت ہوگی تو حضور فرمائیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا اپنا ہے، میرا غلام آ رہا ہے۔ حضور خوش ہو جائیں گے، اگلے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب لجپال نبی خوش نہیں ہوں گے اور آپ یہ فرما دیں کہ یہ میرا امتی نہیں ہے، تو اس آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ سکھ کو بھی پہچان سکتے ہو کہ نہیں؟ انگریز کو بھی پہچان سکتے ہو کہ نہیں؟ یہودی کو پہچان سکتے ہو کہ نہیں؟ ہندو کو پہچان سکتے ہو کہ نہیں؟ لیکن مسلمان کے اوپر سوالیہ نشان ضرور کھڑا ہے، کیونکہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ اگر کسی نے سلیب کا نشان گلے میں لٹکایا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ تم نے کیوں لٹکایا ہے، وہ کہتا ہے تم نے میرے سلیب کے اس نشان کو تم نے ہاتھ کیوں لگایا، تمہاری کیسی جرت ہوئی کہ تم نے اس کو ہاتھ لگایا۔ اگر سکھ سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ ٹربن کیوں سر پہ پہنا ہوا ہے تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کے اوپر سوال کیوں کیا ہے، یہ تمہیں نہیں پتا میری گرو کی نشانی ہے۔ عیسائی کہتا ہے تمہیں نہیں پتا یہ میرے پادری کی نشانی ہے۔ ہندو سرے عام ماتھے کے اوپر وہ بندیا لگا کے پھر رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا میرے یہ پنڈت کی نشانی ہے۔ سوالیہ نشان تو مسلمان کے اوپر ہے کہ مسلمان کو دیکھ کر کیسے بندہ پہچان سکے کہ یہ مسلمان ہے۔ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا اسی گروپ میں اٹھے گا۔ حضرت غوث اعظم وہ پادری نے جو چیلنج کیا تھا نا، اس نے یہی کہا تھا کہ حضرت میرا نبی مردے زندہ کرتا ہے، آپ کا نبی کون سا مردے زندہ کرتا ہے؟ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہم کون لوگ ہیں، ہم اس نبی کے غلام ہیں۔
اور آپ نے فرمایا کہ چلو پھر تمہیں بتا دیتے ہیں، لے چلو کسی قبرستان. وہ قبرستان میں لے گیا اور سب سے پرانی قبر پہ جا کے آپ کو کھڑا کر دیا، اور لوگوں کا ہجوم بھی تھا، لوگ ارد گرد کھڑے تھے. اور اس پادری سے پوچھا آپ نے، بتا تیرا نبی جب مردے زندہ کرتا تھا تو لفظ کیا بولتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میرا مردے زندہ میرا نبی کرتا تھا تو کہتا تھا کہ کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. حضرت غوث اعظم کو اس چیز پہ جب جلال آیا اور آپ نے فرمایا تیرا نبی کہتا تھا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، میں اس مردے کو یہ کہتا ہوں کم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو. وہ مردہ قبر سے نکل کے کھڑا ہو گیا. اور جب کھڑا ہوا تھا نا تو اس کی کنڈیشن یہ تھی، ہاتھ اس طرح کر رہا تھا. تو لوگوں نے پوچھا حضرت اس طرح کیوں کر رہا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ گویا تھا، ڈھول بجاتا تھا، قیامت کے دن بھی رب اس کو اٹھاتا ہے تو اسی کنڈیشن میں اس نے اٹھنا تھا. اللہ کا شکر نہیں ہے تم دور سے دیکھ کر لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ وہ سیفی آ رہا ہے، تم خوش قسمت نہیں ہو. آج تمہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیفی آ رہا ہے، تم سمجھو کہ جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں، تو حضور فرمائیں گے میرا غلام آ رہا ہے. تو اس وقت کتنا خوشی کا منظر ہوگا. میں یہ سوالیہ نشان رکھتا ہوں، آج اس باپ کو بھی سلوٹ کرتا ہوں جس کا بچہ مسجد میں جا کے 5 وقت کی نماز میں کہتا ہے ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. باپ فون کرتا ہے بیٹا کدھر ہو؟ ابا جی میں آ رہا ہوں. بیٹا جلدی آؤ، تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آنی. وہ باپ رات جاگتا ہے، اپنے باپ کو بیٹے کا انتظار کرتا ہے، اور بیٹا رات کو جب تک گھر نہیں آتا تو باپ کو نیند نہیں آتی. یہ کوئی مت سوچے کہ میرا باپ سویا ہوا ہے، میری ماں سو گئی ہے. ماں باپ کو جو اولاد پیاری ہوتی ہے وہ انہی کو پتہ ہے جس کی اولاد ہے. وہ والد اتنی محبت کرے، ماں باپ اتنی محبت کرے، رب تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. اس کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو لیکن اس ماں باپ کے لیے سوال ہے جس نے کے پاس اولاد ہے، پیسوں کی ریل پیل ہے، جائیدادیں ہیں، سب کچھ ہے، اگر اس نے اولاد کو نیک نہیں نہ کیا تو وہ آگے جا کے اس کی روح پھنس جائے گی. جس نے نیکی کے راستے پہ پیسہ نہیں نہ لگایا اس کی روح پھنس جائے گی. خوش قسمت باپ وہ ہے جس کا بچہ مسجد میں داخل ہو اور وہ کہے ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. ایک بندہ دنیا سے گیا نا تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب برس رہا تھا، تو عذاب ایک دم رک گیا تو جنت کی کھڑکیاں کھل گئیں، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں، خوشبودار ہوائیں چل پڑیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اتنی میرے اوپر کرم نوازی ہو گئی. تو غیب سے بات آتی ہے، رب فرماتا ہے انسان جب تم فوت ہوئے تھے بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کے آئے تھے، وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، تمہاری بیوی نے اس کو استاد کے سامنے بٹھایا ہے اور وہ استاد دین کا تعلیم پڑھانے کے لیے بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب فرماتا ہے تیرا چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان میں مجھے پکارتا ہے، رحمان اور رحیم کہتا ہے، میں رب ہو کے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو عذاب دوں. تو ایک بچہ رحمان رحیم کی بولی بولے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اوپر سے باپ کے اوپر سے عذاب ہٹ جائے. تو جو بچہ دین کا مجاہد گھر میں ہوگا، حضور نے فرمایا عالم دین بعمل ہو، قبرستان سے گزر جائے 40 دن تک اللہ قبرستان سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے. اتنی برکت ہے عالم دین کی، ہم نے تو عالم دین کی قدر ہی نہ کی. حدیث پاک ہے بڑی طویل ہے، اس کا ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں. النظر الی وجہ الوالد عبادت، والد کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لیکن ہم جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو ہم اس کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں. ابا جی اولڈ ہاؤس میں آپ کو شفٹ نہ کر دیں؟
باپ بولتا ہے بیٹا کیوں؟ ابا جی آپ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، آپ کھانستے ہیں، آپ رات سونے نہیں دیتے، آپ کی طبیعت ناساز ہے رہتی ہے۔ ماں کو بھی یہ سوال ہوتا ہے، ماں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے۔ مظفر گڑھ میں جب میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ اس جاہل درندے نے اپنی ماں کا سر قلم کر دیا، اس نے کیا جنت کو پانا ہے جو دنیا میں جنت نہ پا سکا؟ اس نے باپ کو کیا اس کی خدمت کرنی ہے؟ باپ کے چہرے کا بوسہ لینا ایسے ہے جیسے کہ خانہ کعبہ کے دروازے کا بوسہ لینا ہے۔ اس نے باپ کی خدمت کیا کی جس نے باپ کو اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیا؟ میں لاہور میں ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا حضرت ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اور اس کو جب ایمبولینس میں رکھا تو بچوں کو کہا، کھڑے تھے بچے میجر صاحب کے، اور میجر صاحب کے بچوں کو جب یہ سوال کیا کہ بیٹا ایمبولینس میں بیٹھو آپ کے پاپا کو دفنانے چلے، تو بچے بول رہے تھے پاپا کے ساتھ ہم نے نہیں جانا۔ انہوں نے پوچھا بیٹا آپ کے پاپا نہیں ہیں؟ تو بچے بولتے تھے ہمیں اب اپنے پاپا سے خوف آتا ہے۔ دوستو روح نکلنے کی دیر ہو پاپا سے خوف آتا ہے؟ وہ پاپا جو تمہیں بلا کر کہتا تھا کہ بیٹا گھر آؤ گے تو مجھے نیند آئے گی، تمہیں اس نے بلڈنگیں بنا کے دی، اپنے ہاتھ میلے کر کے رزق کما کے تمہیں اس نے کھلایا اور اتنا بڑا کر دیا، لیکن تمہیں دین کی تعلیم نہ دے سکا۔ وہ باپ اس لیے دنیا سے گیا ہے تو بچوں کے الفاظ یہ ہیں۔ میں اس وقت کہہ رہا تھا اس بندے کو کہ اگر وہ عالم دین بچے ہوتے وہ کبھی بھی یہ لفظ نہ بولتے، وہ کہتے کہ ہاں ہاں میرا باپ چلا گیا تو میں باپ کا خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں باپ کو خود غسل دوں گا، باپ کو خود قبر میں اتار کے قبر پہ کھڑا ہو کے میں دعا مانگوں گا، تو مجھے پتا ہے میرا رب میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا ثواب میرے باپ کی روح کو ثواب پہنچائے گا۔ لیکن آج عالم دین بناتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب امریکن لیسٹف میں کیوں نہ پڑھائیں، ہم کہتے ہیں جناب اس کو ابراڈ کیوں نہ بھیجیں، 3 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ کما کر باپ اس کو ابراڈ بھیجتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو ملا ہوں اور مجھے وہ داستانیں ابھی بھی یاد ہیں، بندوں نے باہر اپنے بچوں کو بھیجا اور کہا جناب 40 لاکھ لگا کے بچوں کو باہر بھیجا ہے، لیکن بچے باہر کے ہی ہو گئے، باپ کا نہیں پتا، باپ بوڑھا ہے، ہم بوڑھے ہو گئے، ہمیں خیال ہی نہیں، فون بھی نہیں کیا کبھی بیٹے نے، اور کہا ہی نہیں کہ جناب ابا جی آپ کے لیے کوئی تحفہ بھیجوں، آپ کی خدمت کے لیے میں پاکستان آ جاؤں، سب چیزیں چھوڑ کے آپ کے لیے میں آ جاؤں۔ لیکن آج جو جتنا زیادہ پڑھاتا ہے، جتنی چمک دمک دکھاتا ہے، جتنا پیسہ زیادہ آتا ہے تو بس وہ بچہ گیا۔ لیکن باپ وہ خوش قسمت ہے جس کا بچہ نمازی ہوگا، 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا۔ خادم صاحب کی مثال دور نہیں ہے، جس مرد کلندر کا 48 گھنٹے کے بعد بھی چہرہ ایسے تھا کہ لوگ ٹوٹ کر گر رہے تھے، کس لیے؟ خادم صاحب کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 48 گھنٹے خادم صاحب کا چہرہ آپ کے سامنے رہا، اور ناک میں بھی روئی نہیں تھی، منہ میں بھی روئی نہیں تھی، اور منہ بندہ بھی نہیں ہوا تھا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے نام لیواؤں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جنت البقیع میں ایک ڈاکٹر صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میرے ایک ڈاکٹر ہیں جنت البقیع میں، تو میں نے ان سے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں قبریں تیار کرتا ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر ہو کے قبریں تیار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت کام ہی یہی ہے، اس گورنمنٹ نے کام دیا ہی یہی ہے تو میں نے یہی کام کرنا ہے۔ اس نے کہا اچھا پہلے بتاؤ قبریں کس طرح تیار کرتے؟ اس نے کہا جی 5 قبریں میں تیار کرتا ہوں، اور صبح کے فرسٹ ٹائم کرتا ہوں، تقریباً صبح رات کو 2 بجے اٹھ کے، تو وہ 5 قبریں میری فجر سے پہلے تیار ہوتی ہیں تاکہ مردے شفٹ ہوتے ہیں۔ مدینہ شریف کسی نے کوئی گیا ہو نا، اس کو پتا ہوگا مکہ میں بھی ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں، مدینہ میں بھی ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی گیا ہے تو اس کو تو پتا ہے کہ ہوتا ہے، نماز ختم ہوتی ہے فوراً جنازہ ہوتا ہے۔ وہ جنت البقیع کے اندر جب یہ 5 قبروں کا سوال کیا نا، تو انہوں نے کہا کہ 5 قبریں آپ کدھر بناتے ہیں؟ ہم تو جنت البقیع کے کونے میں چلے گئے ہیں، ہمیں تو قبر میں کوئی قبر کی جگہ ہی نہیں ہمیں نظر آئی کہ کوئی ایسی جگہ بھی ہو جہاں پہ قبر بنائی جا سکے۔ بالکل قبروں کے ساتھ وہ ساتھ پورا فل ہو گیا جنت البقیع، آپ قبریں کدھر بنا لیتے ہو؟
تو ڈاکٹر صاحب جو ادھر جن کی ڈیوٹی تھی نا، انہوں نے کہا کہ قبریں ہم اس طرح بناتے ہیں کہ مٹی اٹھاتے ہیں اور لیبارٹری میں لے کے جاتے ہیں، لیبارٹری میں انالیسس کرواتے ہیں، تجربہ کرواتے ہیں، اور وہ مٹی ہمیں کہتی ہے، یعنی کہ مٹی سے تجربہ ہوتا ہے تو لیبارٹری میں مٹی جو پڑی ہوتی ہے نا لیبارٹری ٹیسٹ میں، وہ ٹیسٹ کے بعد مٹی کہتی ہے نیچے جو بندہ شفٹ ہوا تھا، دفن ہوا تھا، اس کا جسم گل سڑ کے مٹی میں مل گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، تو ہمیں ادھر دوسری قبر بنا لیتے ہیں، پھر ہم مٹی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تیسری قبر بنا لیتے ہیں، جب تک وہ مٹی اجازت دیتی رہتی ہے ہم ادھر مردے شفٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات کہی تو کہتے میں نے حضور یہ بھی پوچھا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، صحابہ کی قبریں بھی ہیں، آپ نے کہیں ان کی مٹی بھی چیک کروائی؟ تو وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ حضرت یہ بڑا اہم سوال ہے اور میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، ہم نے ان کی مٹی بھی چیک کروائی ہے۔ جب ہم لیبارٹری میں لے کے جاتے تھے نا ان کی مٹی کو، تو مٹی آگے سے تجربہ یہ ہوتا تھا کہ مٹی کے نیچے جو بندہ شفٹ ہوا ہے اس کا جسم اسی طرح تر و تازہ پڑا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں دوستو، ایک بندہ ختم ہو رہا ہے، ایک بندہ اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وقت تھا وہ محل تو نہیں تھے، لیکن ایک محل میں بندہ رہنے والا ختم ہو گیا اور ایک بندہ حضور سے محبت کرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ تو آپ کو حضور کی محبت نہیں چاہیے؟ یہ 4 دن کی وقت دوستی ہے، کوئی چودھری ہے وہ بھی گیا گجرات میں، حضرت ایک لاش بہتی ہوئی آئی، اس لاش کے اوپر لوگوں نے بتاؤں کیا سوال کیا، ایک کہتا تم اس کو دفناؤ، وہ کہتا تم دفناؤ، وہ چارپائی پہ اٹھا کے انہوں نے لاش رکھ دی، کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ ادھر لوگ کٹھے ہو گئے تھے، ایک بابا جی بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ کیوں رولا ڈالا ہوا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا جی جس کو کہتے ہیں وہ دفناتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جناب میں نے اپنی شاپ کھولنی ہے، کوئی کہتا ہے میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں، میں نے فیکٹری میں جانا ہے، تو یہ لاش کا کیا کریں ہم؟ بابا جی نے کہا کہ مسجد کا سپیکر آن کرو اور چندے کا اعلان کرو اور لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے اس کو دفنا دو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ کہتے ہم نے اس کو ایسے ہی کیا، چندہ اکٹھا کر کے اس کو دفنایا۔ اگلے دن اسی گاؤں میں بلیک کلر کی گاڑیاں، بڑی پراڈو گاڑیاں جو ہیں گشت کر رہی تھیں، اور ان لوگوں نے حیرانگی سے پوچھ لیا ان سے کہ آپ لوگ کیوں گھوم رہے ہو، کبھی گاڑیاں ادھر لے کے جاتے ہو کبھی ادھر لے کے جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا چلا اس گاؤں میں ڈیڈ باڈی آئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو کل کی بات ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ اس نے کیا کرتے، کوئی قریب بھی نہیں آتا تھا، تو ہم نے اس کو چندہ اکٹھا کر کے دفنا دیا، وہ تو کل کی بات تھی، ہم نے دفنا دیا، قبرستان میں اس کی قبر ہے، چلے جائیں۔ تو وہ کہتا ٹھہرو مجھے یہ بتاؤ تم نے چندے کے ساتھ دفنایا؟ اس نے کہا چندے کے ساتھ دفنایا، ہاں اس میں کون سی بات، کوئی قریب نہیں آتا تھا، کوئی پیسے دیتے ہی نہیں تھا، کیا کرتے؟ اس نے کہا میں یہ بات پہ حیران نہیں ہو رہا، تم نے چندے کے ساتھ اس کو دفنایا؟ اس کا ڈرائیور کہہ رہا تھا یہ چاروں ڈرائیور ہم اس گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں، اور یہ وہ جو پینٹے پہن کے بچے 4 کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں وہ چاروں اس کے بیٹے ہیں، اور وہ مربوں کا مالک ہو کر میں حیران ہو رہا ہوں کہ تم نے اس کو چندے کے ساتھ دفنایا۔ دوستو اتنی دولت کو کیا کرنا ہے کہ جاتے وقت ہمیں کفن بھی نصیب نہ ہو۔ وہ حیرانگی کے سے پوچھنے لگ پڑا۔ دوستو یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ خادم صاحب علان لفظ بول کے گئے تھے کہ میری آنکھیں بند ہو جائیں اس سے پہلے کہ حضور کے خاکہ شائع ہوں، حضور کے خاکوں سے پہلے اس آنکھوں کو بند یا اللہ کر دے، یہ دیکھ ہی نہ سکے۔ زندگی گزار کے جانی ہے تو ایسے زندگی گزار کے جاؤ۔ اللہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ حضور کے زمانے میں ایک یہودی نے آ کے اعتراض کیا کہ حضور آپ کو میں سچا نبی تب مانوں گا۔ حضور نے فرمایا کیسے مانو گے؟ اس نے کہا کہ یہ کھجور نہیں کھڑی آپ سامنے آپ کے، اگر یہ گچھا کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، حضور نے فرمایا بس بات ختم ہو گئی۔ اس نے کہا جی بات ہی ختم ہو گئی، گچھا کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا، آپ نے اس گچھے کو دیکھ کر اشارہ کیا تو گچھا ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اب
کوئی بات رہ گئی؟ یا کہتا جی بات ہی ختم ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا۔ حضور نے گچھے کو اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا گیا گچھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ تو ہو گیا، اب جا کے واپس جڑ بھی جا۔ وہ گچھا دوبارہ اڑ کے واپس جڑ بھی گیا۔ اس لیے توڑنا نہیں جانتے، یہ جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ آپ کا لنک دنیا داری میں پڑا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دنیا آپ نے ٹیبلٹس بھی کھائی ہیں، آپ نے پریشانیاں بھی دیکھی ہیں، آپ کو دکان پہ جاتے ہو، کسی کے جنرل سٹور پہ جا کر آپ کو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں سے سونا ملتا ہے، کسی سنارے کی دکان پہ آپ کو کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہاں پہ چینی بھی ملتی ہے۔ اپنے اپنے جگہوں پہ جا کر چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن حضور کی حدیث سن کر تمہیں غربت تمہاری ختم ہو جائے، اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، اس پہ عمل کرو گے انشاءاللہ تم غریب بھی نہیں رہو گے۔ یہ جو غربت لگائی ہوئی ہے، ہر بندہ کہتا ہے جناب میں مر گیا، میں غریب، میں مر گیا، پیسے نہیں ہیں، تو حضور کے غلام بن جاؤ گے تو غربت ختم ہو جائے گی۔ حدیث پاک ہے، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نسخہ بتائیں حضور، ہم غریب ہیں، مال نہیں ہے، غربت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نسخہ سنو، جب بھی گھر جایا کرو تو کہہ دیا کرو السلام علیکم۔ حضور نے یہ نسخہ بتایا کہ جب گھر جاؤ تو کیا کہا کرو۔ اگر ہم حدیثوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کوئی کروانے والا ہو تو نا، نمازیں پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر سکون رہتا ہے، پھر ختم، اگلی نماز کے لیے پھر ٹائم نہیں ہوتا۔ باہر نکلتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، نہ حی علی الصلاۃ کا پتہ ہے، نہ حی علی الفلاح کا مطلب آتا ہے، نہ الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب آتا ہے، نہ اللہ اکبر کا مطلب آتا ہے۔ وہ اذان دیے جا رہے ہیں، ہم کھڑے باتیں کر رہے ہیں چوک میں، ہمیں کیا ضرورت ہے جناب؟ وہ تو مولویوں کا کام ہے نمازیں پڑھنا۔ نہ جس مولوی نے امتحان دینا ہے نا قبر میں جا کے، تو نے بھی وہیں پہ جا کے امتحان دینا ہے، لیکن اس وقت کوئی چیز بچانے والی نہیں ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا نسخہ یہ ہے کہ گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو۔ تو پھر حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ گھر میں کوئی گھر والا کوئی بھی نہ ہو، خالی گھر ہو، تم نے یہ نسخہ نہیں چھوڑنا۔ اس وقت جب گھر میں کوئی بندہ بھی نہ ہو، حضور نے فرمایا فسلم علیہ، تم اس وقت مجھ پر سلام پڑھ دیا کرو، کہہ دیا کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تو حضور نے فرمایا کہہ دیا کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر والے گھر میں ہوں گے وہ تو آپ کو جواب دے دیں گے۔ اگر آپ کے ماں باپ گھر میں ہیں تو آپ کہو گے السلام علیکم، وہ کہیں گے آپ کو وعلیکم السلام۔ لیکن گھر میں کوئی بھی نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا نسخہ نہیں چھوڑنا۔ گھر میں کوئی نہیں ہوگا تو کیا کہنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب گھر خالی ہو، کوئی بھی نہ ہو، تو میرے لجپال نبی آواز کو سنتے ہیں۔ امتی جس زبان میں پکارے گا حضور اس کی پکار کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فسلم علیہ، مجھ پر سلام پڑھ دیا کرو۔ صحابہ نے نسخے پر عمل کیا اور عمل کرنے کی برکت دیکھیں کتنی تھی۔ حضور نے کچھ ہی دنوں کے بعد ان سے پوچھا اے صحابہ، میں نے نسخہ بتایا تھا، تم نے عمل کیا تو اس کی برکت ہوئی؟ صحابہ نے کیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے ہمیں نسخہ بتایا تھا اس کی اتنی برکت ہوئی ہے، ہم نے امیر ہونا ہی تھا، ساتھ والا ہمارا ہمسایہ بھی امیر ہو گیا۔ لیکن حدیث پاک پر عمل کرنے والا کون ہے؟ وہ آپ کو کامل ہستی کوئی کروا سکتی ہے بس۔ آج کے دور میں پیر بھی ایسے ہیں، کسی نے جناب گھنگرو ڈالا ہوا ہے، کسی نے چھپڑ بنا کے اس میں ڈالا ہوا ہے جناب اس میں سے غوطے لگاؤ، کسی نے جناب چادریں ڈال کے دم شروع کیا ہوا ہے، جناب دم ہو رہے ہیں جناب، کوئی جناب کتے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے جناب، یہ بھی پیر صاحب بنے ہوئے ہیں۔ وہ پیر شیر نہیں ہے، وہ جاہل ضرور ہے۔ پیر وہ ہے کہ میرے لجپال نبی نے فرمایا، جو حضرت نے بات کی ہے حدیث پاک سنائی ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کا چہرہ دیکھے تو تجھے خدا یاد آ جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہے، رہبر وہ ہے، مرشد وہ ہے۔ ہم جب پھنس جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں پیر کے پاس چلو، پیر آگے اور پھنسا دیتا ہے۔ پیر کہتا ہے کہ ہون آیا نا میرے ہتھے، ان پیروں سے بچنا ہے۔
ان جہلا سے بچنا ہے. پیر آپ وزٹ کریں، دیکھیں حضرت پیر سیال رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے، آپ کی سرزمین کے مالک حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں، گولرا شریف والی سرکار، پاک پتن شریف والی سرکار، بابا بلے شاہ صاحب، جدھر بھی دیکھیں اللہ کے بندے بیٹھے ہیں. انہوں نے کام کیا کیا ہے؟ دنیا دار آتے گئے ہیں، نگاہ ڈالتے گئے ہیں، اس کو بھی اللہ کا ولی بنا دیا. حضرت میاں شیر محمد شرپور رحمت اللہ علیہ کو سکھ پسند آ گیا. آپ نے پیغام بھیجا کہ وہ سکھ کو بلاؤ. سکھ بڑا لمبا چوڑا تھا. آپ نے کہا کہ واہ 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 جوانی ہے. آپ نے قریب اس کو، آپ نے کہا تھے بہ تنے میں ذکر دیواں. وہ ادب والا تھا. اب آپ ادب والے نہ ہوتے نا کبھی بھی حضور کی محفل میں نہ بیٹھتے. یہ میری پکی بات. آپ ادب والے نہ ہوتے 119 چک والے اگر ادب والے نہ ہوتے کبھی محفل میں نہ ہوتے. محبوب کی محفل کو محبوب آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ کو پیچھے سے جو لقمے ملے ہوئے ہیں نا آپ کے والدین کے حلال، ان کا صلہ ملتا ہے کہ آپ اللہ والوں کی حضور کی محفل میں چلے جاتے ہیں. تو آپ نے سکھ کو بٹھایا اور آپ نے کہا کہ ادھر آؤ تمہیں کچھ چیز دوں. تو بیٹھا ہوا تھا ادب کے ساتھ. اس نے کہا کہ بابا جی جو ہیں کامل ہستیاں ہیں، ادب تو کرنا ہے. وہ آ کے بیٹھ گیا. آپ نے توجہ فرمائی اور اس کو ذکر لگ گیا. جس طرح ابھی آپ ویڈیو بنا رہے تھے نا، میں اصل میں اس ویڈیو کے اوپر اعتراض اس لیے کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بنا کے کریں گے کیا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک چیز کا آپ کو بھی نہیں پتا، اب آگے لوگوں کو کیا دکھائیں گے؟ جس کو دکھائیں گے اس کو خود نہیں پتا. اب آپ نے ویڈیو بنا لی، آپ کو کیا پتا یہ تڑپنا پھڑکنا کیا ہے. اب آپ صبح اٹھیں گے آنکھیں ملتے ہوئے، جب نماز تو پڑھ کے اگر کوئی نہیں پڑھے، بہرحال جس وقت بھی آپ نے باہر نکلنا ہے اپنے دوستوں میں بیٹھنا ہے، آپ نے کہنا یار راتی محفل ہوئی سی، یا دیکھ تڑپ دے پھڑک دے پے نے. اب اس کو کیا بتاؤ؟ جس کو بتا رہے ہو خود پتہ نہیں ہے، اس کو کیا بتاؤ، کیا سمجھاؤ؟ یا تو آپ کو پتہ ہے کتابوں میں چیزیں لکھی ہیں حضور کے زمانے میں تھیں اور اس کو ریفرنس کے ساتھ بتاؤ، حوالوں کے ساتھ بتاؤ، وہ بھی تمہاری بات مانے گا، ورنہ وہ بھی ہنسے گا، تم بھی ہنسو گے. جب دونوں بندے ہنس کس پہ رہے ہو؟ جو بندہ ذکر کر رہا ہے. جس نے اللہ کے ذکر کا مذاق اڑایا اس نے اللہ کا مذاق اڑایا. جب مسئلے کا پتہ نہیں ہو تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا ان ویڈیو پہ کہ آپ بناؤ تب جب آپ کو پتہ تو ہو. دعا مانگتے ہو الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. دعا مانگتے ہو اللہ سے تڑپنا پھڑکنا کون سا مانگ رہے ہو؟ جو تکلیف میں تڑپنا پھڑکنا ہے، یا جو بوفر لگے ہو ڈانس ہو رہا ہو وہ تڑپنا پھڑکنا ہے جو ناچ رہے ہوتے ہیں؟ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، منو بھی تڑپن پھڑن دی توفیق دے. کون سی تڑپنا پھڑکنا؟ جو یا اللہ اے اللہ تمہارے ذکر، تیرے ذکر میں تڑپنا پھڑکنا، وہ تڑپنا پھڑکنا دے. جو یہ تڑپنا پھڑکنا ہے. اب یہ سر پہ امامے رکھنا عام بات ہے. میں خود پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں جاتا ہوں مجھے لوگ سوال کر دیتے ہیں حضرت آپ نے کبھی سٹائل چینج نہیں کیا، آپ یہ سر پہ امامہ رکھ کے اور اسی سٹائل میں یونیورسٹی میں آتے ہیں، بڑی ہمت ہے آپ کی. میں نے کہا ہمت کی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، تمہیں نہیں پتا اس لباس میں ہم کمپلیٹ لگتے ہیں. اس لباس کو ہم سر سے اتاریں تو ہم کمپلیٹ نہیں کہتے اپنے آپ کو، کیونکہ یہ تو تم کیا سمجھتے ہو. وہ کہتے ہیں جی آپ دور سے آتے ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں وہ سیفی صاحب آ رہے ہیں. تو میں نے کہا تم دور سے آ کے کہتے ہو سیفی صاحب آ رہے ہیں، پتہ چلے گا حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون. جب پوچھا جائے گا، پوچھیں گے لجپال نبی کی زیارت ہوگی، حضور فرمائیں گے میرا غلام آ رہا ہے. میں تو اس لمحے کے ہم منتظر ہیں. تو وہ یہ ذکر کی بات ہو رہی تھی. آپ کو پتہ نہیں ہے ذکر کا تو آپ مذاق خود بھی گنہگار ہو جاؤ گے، دوسرے کو بھی گنہگار کرو گے. ہنسنے والا بھی گنہگار، تم بھی گنہگار. پتہ نہیں ہے پہلے اس کے پاس جاؤ جس سے کچھ چیز سیکھنی ہوگی، اس کے پاس جاؤ. آپ کو نہیں پتا ہمارے تو انگریز بھی سیفی ہیں. کبھی آپ تو اب 119 کے ہو، ہمارے مرکزی محفل میں آؤ، کبھی آپ کو پتہ چلے سالانہ پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ انگریز بھی ہوتے ہیں، انگریز کو کیفیت ہوتی ہے. فیصل آباد میں انگریز ہم محفل میں لے گئے، اس نے جا کے تعارف کروایا اور تعارف اس نے 2 لفظوں میں کروایا. اس نے کہا جی میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے تو میری زندگی بدل گئی ہے، لیکن میں افسوس کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑا.
آپ اپنے حضور کے غلام ضرور ہو، امتی ضرور ہو، لیکن آپ نے ہمارے باو اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑا. میں نے اپنے باو اجداد کے طریقے کو ٹھوکر مار کے میں نے حضور کی غلامی اختیار کی ہے، میری زندگی بدل گئی. کہتا ہے جی مجھے پتا چلتا ہے کہ پیالے میں حضور نے پینا سنت، یہ پینا سنت ہے، میں نے پیالہ گھر میں رکھا ہے، اس میں بھی سکون. میں نے کہا کہ حضور نے یہ سر پہ امامہ رکھا ہے، میں نے جب سے امامہ پہنا ہے اس میں سکون. میری پوری زندگی سکون والی ہو گئی کہ میں نے جب سے حضور کا کلمہ پڑھا. تو یہ اس سے بڑا تمانچہ مار کے کیا گیا ہمارے منہ پہ، اور کیا تمانچہ ہوتا ہے. تو جب اس نے یہ بات کہی نا، تو جتنے بیٹھے ہوئے تھے نا انگریزوں کے طریقے پہ چلنے والے، وہ سب نے نیچے منہ کر، کیونکہ اس کو پتا ہے نا کہ گل وچ ہور خادم صاحب کہتے ہیں گل وچ ہور کرن والا. ہاں تو وہ سکھ بیٹھا تھا نا، آپ نے توجہ فرمائی تو اس نے یہاں پہ ہاتھ رکھ لیا، اس طرح کیفیت، وہ قابو نہ آیا، بالکل کنٹرول میں بیٹھا ہوا ہے کیفیت. اس کو محفل ختم ہوگی، چلے گئے لوگ، سکھ باہر گیا، اس کا ہاتھ یہاں سے ہٹا نہیں، تو بس مست ہوا تھا. باہر ایک سکھ انتظار کر رہا تھا جو محفل میں نہ آ سکا، کہیں اس کی ملاقات ہو گئی. انہیں کیا سنا، میں سنیا تو کلمہ پڑھ لیا ہے. انہیں کیا کلمہ پڑھیا نہیں، بابیا نے کلمہ اندر ٹھوک دیتا ہے. اب یہ دل اللہ اللہ کرنے لگ پڑا ہے. اب بندہ سویا بھی اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، لیٹا چلتا پھرتا جس محفل میں بھی بیٹھے گا نا، اس کی اندر دل کی دنیا بدلے گی تو وہ اللہ 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 کرے گا. جب دل اللہ اللہ کرے گا نا، میں اس بابے کو کہتا ہوں جو چوک میں بیٹھ کے شطرنج اور لڈو کھیلتا ہے، اتنا بڑا بابا ہو گیا، زندگی گزر گئی لیکن کسی نے نہ سمجھایا. چھوٹا بچہ حضور کا غلام ہوتا ہے، سر سے پاؤں تک وہ حضور کا امتی لگنے لگ پڑتا ہے. تو یہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آپ کے سامنے یہی میسج ہے کہ اپنی زندگی ایسے بنا کے جاؤ جس پہ رب بھی خوش ہو، اس کا رسول بھی خوش ہو. اور یہ نسبت کا اتنا فائدہ ہے. پیر میر علی شاہ صاحب، ان کے پاس ایک مرید تھا، ان کا کہتا حضرت میں جی تہاڈی مرید بیعت توڑنا چاہنا. آپ نے کیا کی ہوا ہے؟ انہیں کہا جی میں تہاڈی بیعت توڑنا چاہنا، میں رج گیا تہاڈے تو. آپ نے فرمایا کہ تم رج گئے ہو لیکن شکر کرو میرا دل نہیں بھرا تم سے. تمہارا دل بھر گیا مجھ سے، شکر کر میرا دل نہیں بھرا. آپ نے کہا نہ سمجھ انسان، قریب ہو، میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ. اس نے ہاتھ رکھا تو آنکھیں بند کی تو ایسے دیکھتا ہے جیسے پیر میر علی شاہ صاحب کا ہاتھ پیر سیال کے ہاتھ میں ہے، اور پیر سیال کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہاتھ چلتا چلتا حضور کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور حضور کا ہاتھ رب کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. یہ جب منظر دیکھتا ہے تو آنکھیں کھول کے رونے لگ پڑتا ہے. آپ فرماتے ہیں ہاں بھائی ہاتھ چھوڑ دو. اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا. اس نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دیں. تو آپ نے فرمایا تنو نہیں پتا یہ کوئی عام ہاتھ نہیں، جو مرشدوں کے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے نا، ہاں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جنہوں نے حضور کی بیعت کی یقیناً انہوں نے اللہ کی بیعت کی. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. تو اسی لیے یہ عام نسبت نہ سمجھیں، عام محفلیں نہ سمجھا کریں. ہماری محفل کا مقصد یہی ہوتا ہے. ہماری محفل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے جاؤ آپ کو نہ پتا ہو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. اب صبح اذان ہونی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آپ کو کیا پتا اذان کا مطلب کیا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر صبح کی اذان میں ایک لفظ اضافہ کر دیتا ہے مؤذن، الصلاۃ خیر من النوم. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. ہماری آنکھ بتاؤں کب کھلتی ہے؟ جب نماز کا ٹائم چلا جاتا ہے نا، شیطان کہتا ہے میری ڈیوٹی ختم، ستا رہے. وہ بھی اٹھ پیندا ہے. جدو اٹھدا ہے تو ویکھدا ہے دھوپ نکل آئی ہے، پھر کپڑے چادر لے گا تو پھر جناب منہ کلی کرے گا تو ناشتہ کرے گا تو اسی طرح کام تے چلا جائے گا، دکان کھولے گا، سارا دن کسٹمراں دا منہ ویکھدا رہندا ہے کہ یار میری دکان 'چ پیسے گھٹ، اج شاید اج اتنا کوئی مال نہیں وکیا. مال خاک وکے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جس نبی کا امتی ہو
جس رب کے بندے ہو جس نے رزق میں برکت ڈالنی ہے، اس رب کا یہ اعلان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ بولی تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، مت سمجھو کہ میری رزق میں برکت آئے گی۔ رزق میں تب برکت آئے گی جب حضور کا اللہ کا بندہ بنو گے، حضور کا امتی بنو گے۔ اس راستے پر نہیں چلنے کا پتہ نہ، آؤ اللہ والوں کی نسبت اختیار کرو، کچھ بھی نہیں کہتے وہ، نسبت اختیار کرتے جاؤ گے، زندگی انہوں نے تمہیں ایسے بتانی ہے کہ تمہیں زندگی گزارنے کا بھی مزہ آ جائے گا اور زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ 100 آپ کو کوئی کہے دستار لا دے یار، وہ کہے گا نہیں اے نہیں لے سکتی۔ پچھلے دن ایک بچہ بیعت ہویا، ماں نے کہا پتر شادی تو بعد داڑھی رکھ لیں، انہیں کہا اماں قدم میں تیرے ضرور چومنا کیونکہ تیرے قدمہ تھلے جنت ہے۔ ایک گل میں تینوں کہہ دوں، ایتھے چھری پھیر سکتی ہے، ایتھے کٹر نہیں پھیر سکتی۔ یقین کریں اس کی ماں رونے لگ پڑی اور ماں نے کہا کہ بیٹا تم نے مجھے جواب کیسا دیا ہے؟ اس نے کہا ماں میں نے وہ جواب دیا ہے، جب یہ داڑھی میں رکھی کس لیے ہے، نہ آپ نے مجھے نیکی دینی ہے نہ میرے باپ نے نیکی دینی ہے۔ میرے لجپال نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، نہ اس سے پہلے ماؤں کو گڑوں میں پھینک دیا جاتا تھا، زندہ عورتوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ اما جان اس وقت عورتوں کو منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ اگر یہ اسلام کا میں پتا چلا ہے نا، یہ میرے لجپال نبی کی آمد کے بعد پتا چلا ہے کہ ماں تیرے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے، تو ماں خاموش ہو گئی اور ماں نے اس کا سر کا منہ کا بوسہ لیا اور مجھے کہہ رہا تھا میری ماں اس کے بعد مجھے دعائیں بڑی دیتی ہے۔ اگر ماؤں کو نہیں پتا تو سمجھا دیا کرو، ماں دین کے راستے سے نہیں روکنا، باقی تم جو مرضی کہو گی میں تمہارا بات مانوں گا، دین کے راستے سے نہیں روکنا۔ اگر ماں کہتی ہے بیٹا نماز نہ پڑھو پہلے یہ سبزی لے کے آؤ، اماں نماز ضروری ہے، نماز پڑھ کے میں سبزی لے آؤں گا، تیرا کہنا بھی ماننا ہے اور دین کا راستہ بھی نہیں چھوڑنا۔ اس دین کے راستے پہ چلانے کے لیے ایک ہی ہستی ہے اور وہ مرشد کامل ہے۔ یہ آپ کے سامنے سیفی بیٹھے ہیں، یہ کیوں علیحدہ سے نظر آتے ہیں؟ ان کے سروں پہ امامے کیوں ہیں، داڑیاں کیوں ہیں، کیوں سنت کے مطابق لباس ہے؟ میں نے پچھلے دن ہمارے حضرت قبر کشائی ہوئی، 6 مہینوں کے بعد قبر دوبارہ کھودی گئی۔ میں نے اس لڑکے کی ڈیوٹی لگائی کہ جب قبر کھود لیں، 6 مہینے کے پہلے بندہ شفٹ ہوا تھا، وہ کوئی انہوں نے کیس کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے دوبارہ قبر کشائی ہونی تھی۔ میں نے کہا مجھے لے کے جانا قبر پہ یار، میں بھی تو دیکھوں مردے کی حالت کون سی ہوتی ہے، ہم تو کتابوں میں پڑھ کے تھک گئے ہیں لیکن آنکھوں کے سامنے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں ٹائم ہوا جج صاحب آ گئے، پولیس آ گئی، وہ پردہ کر دیا، مجھے انہوں نے کال کی، میں چلا گیا، انہوں نے کہا جی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال تعارف ہوا تو وہ اندر، انہوں نے کہا جی جج صاحب نے کہا جی آپ دیکھیں۔ میں قریب گیا ماسک لگا کے، کیونکہ انہوں نے کہا جی ماسک ضروری ہے۔ میں نے حضرت دیکھا نا، مردہ ایسے تھا جیسے کیما پڑا ہو، اس کا دھڑ علیحدہ تھا، ٹانگیں علیحدہ تھی۔ تو ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت سے کیسی ہے، کیا منظر تھا، کیا سین تھا؟ کہہ رہا تھا جی گوشت بڑی مشکل سے مل رہا تھا جس کا ہم نے ٹیسٹ لینا ہے، گوشت نہیں مل رہا تھا۔ یار وہ حالت دیکھ کے میں رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے کہ یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے جس کا بابا عبد الرحمان گکھڑ والی سرکار 64 سال کے بعد اس کی قبر کو کھودا گیا۔ بڑے بڑے وزیر جب ان کو پتا چلا ایسا بابا قبر سے اس کو باہر نکالا ہے، اس کی قبر کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے وزیر آئے ہیلی کاپٹر پر، دیکھتے ہیں بابا کا کفن کھولا، میں کہتا ہوں سینے کے اوپر پھول کی پتی اسی طرح تر و تازہ پڑی ہوئی تھی۔ 64 سال کے بعد پھول کی پتی بھی نہیں خراب ہوئی اور 6 مہینے میں بندہ گل گیا۔ یار کوئی تو ہے نا بات، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے نام لیواؤں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اے گل وچ ہو رہے جی خادم صاحب سمجھا کے گئے نے کہ گل وچ ہو رہے۔ میں کہتا ہوں ابی بن خلف وہ آیا سامنے، اس نے کہا حضور میں نے ایک گھوڑا پالا ہوا ہے اور اس کو میں نے موٹا کر رہا ہوں، حضور اس گھوڑے کو خود گھاس دیتا ہوں، خود دانا دیتا ہوں، خود پانی پلاتا ہوں۔ ابی بن خلف جو تھا کافر تھا، اس نے حضور کو کہا کہ حضور میں نے گھوڑا جو پالا ہوا ہے نا اس کے اوپر بیٹھ کر میں آپ کو قتل کروں گا۔ حضور نے فرمایا میں تجھے قتل کروں گا۔ اور وہ جب آیا نا گھوڑے پہ بیٹھ کے تو حضور کے صحابہ آگے آ گئے، حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، آنے دو اس کو میرے پاس۔ وہ گھوڑا بھگاتا ہوا حضور کے پاس آیا،
حضور نے کمان میں نیزہ رکھا اور اس کھینچ کے اس کو لگایا، وہ نیزہ اس کے سینے پہ لگا، اس کی پسلی ٹوٹ گئی. اور وہ گیا نا جب زخمی ہو کے اپنے ساتھیوں کے پاس، تو ساتھیوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، معمولی زخم ہے. انہیں کہا زخم معمولی ہے، زخم لان والا بڑا قوی ہے. محمد کا ہمارا کبھی بچ نہیں سکتا. وہ جو ہے نا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، وہ جو آپ اے محبوب آپ نے نہیں پھینکی، اذا رمیتا جب آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رما وہ اللہ نے پھینکی. اے گل وچ ہو رہے، جب حضور کے غلام بنو گے تو طاقت خود بخود آ جائے گی. وہ طاقت ہی تھی نا جس نے اس گستاخ، اس کو کافر کو واسطے جہنم کیا. اور لکھا ہوا تھا آگے کہ وہ کتے کی طرح بھونکتا ہوا دنیا سے گیا. حضرت بات یہ ہے، آپ حضور کے غلام بنے، آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کو قبر روشن نہیں چاہیے؟ ہم 6 فٹ جائیں گے، کون سا ہے چودھری جو جناب قبر میں ساتھ لیٹے؟ کون سا ہے بندہ جو کہے جناب میں قبر میں جاتا ہوں اس سے پہلے؟ سلیب ہٹتی ہے جناب، سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسی لیے ہم سب مسافر ہیں. میرے لجپال نبی نے فرمایا انسان چلتا ہوا مسافر ہے. جس طرح مسافر پہنچتا ہے منزل پہ یا نہیں پہنچتا پتہ نہیں، گھر والے کہتے ہیں خیر نال جائیں، پتہ نہیں وہ منزل پہ پہنچتا ہے کہ نہیں، مسافر ہے. اسی طرح ہم مسافر ہیں، زندگی پتہ نہیں کب ہمارا ساتھ چھوڑے گی، لیکن جو سانس آپ نے لے کے جانا ہے وہ آپ کا سانس ہے، اس کے بعد سانس ختم ہو جائیں گے. ایک سیفی آیا، آ کے دنیا دار آ کے بیٹھ گیا سرکار کے پاس، کہتا حضرت مجھے غلام کریں. آپ نے فرمایا تمہیں غلام ایسے نہیں کروں گا، ہمارا تو کام ہے ذکر کا. تم آئے ہو ذکر کی جگہ پہ ذکر لینے کے لیے، تو ذکر کے کوئی طریقہ کار ہے. تم آؤ، رابطہ رکھو، محفل میں بیٹھو، تمہارا دل اللہ اللہ کرنا شروع کرے، محسوس کرے، ذکر کرو، بات ختم. کہنے سے ذکر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا جی پھر مجھے بتائیں. آپ نے فرمایا بس ہفتے بعد آؤ، 10 دن بعد. کہتا جی میں کینیڈا سے آیا ہوں، 3 مہینے میرے پاس ہیں. تو آپ نے فرمایا 3 مہینے تم رابطہ رکھو. اس نے رابطہ رکھا، وہ آیا تھا پینٹ شرٹ پہن کے، کلین شیو آیا تھا، لیکن جب حضور کا غلام بنا 3 مہینے کے بعد سر پہ ماما آ گیا، منہ پہ داڑھی آ گئی. کہتا میں جب واپس گیا نا تو میں کینیڈا سے مجھے فون آ رہا تھا، مجھے فون کیا اس نے کینیڈا کے، سکار سے بات کروائیں. تو میں نے پوچھا کیا بات کرنی ہے؟ کہتے کینیڈا میں میں حضور آج اپنے گھر گیا ہوں تو میری گھر والی کہتی ہے تنویر بچوں کے لیے میں نے کھانا نہیں بنایا تو ریسٹورینٹ سے بچوں کے لیے پیزا لے آؤ. تو تنویر کہتا ہے حضور میں ریسٹورینٹ کی طرف گیا ہوں تو ریسٹورینٹ پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے انگریز، جس کو آرڈر دینا ہے. میں نے آرڈر دیا ہے اور میں نے اس کو لفظ یہ بولے ہیں کہ پیزا ہے، تو اس نے مجھے کہا ہمارے پاس حلال پیزا نہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ سے میں نے پیزے کا پوچھا ہے، آپ نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا حلال پیزا نہیں ہے؟ انگریز خاتون کہتی ہے تم دور سے چلتے آ رہے تھے نا تو میں تمہیں دور سے دیکھ رہی تھی تو میں سمجھ گئی تھی کہ تم مسلمان آ رہے ہو، کیونکہ تمہارا سٹائل ہی ایسا ہے کہ مسلمان ہو. تم مسلمان حرام تو کھاتے ہی نہیں ہو، تو میں نے پہلے ہی تمہیں بتا دیا کہ حرام ہے، حلال نہیں ہے. تو وہ رونے لگ پڑا، کہتا ہے کہ ساری زندگی تنویر کینیڈا میں گزاری ہے، کسی نے تمہیں مسلمان نہیں کہا. حضور کے اللہ والوں کے قدموں میں 3 مہینے بیٹھ کے آیا ہوں، آج جو بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ حضور کا مسلمان آ رہا ہے. تو وہ بڑا خوش ہوا، کہتا ہے کہ کاش میں ساری زندگی پہلے ہی مرید ہو جاتا تو مجھے کم از کم یہ تو پتا ہوتا کہ میں مسلمان ہوں. آج غیر بھی دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو. میں خوش قسمتی کہتا ہوں جن کے پاس نسبت ہے، اللہ کرے یہ نسبتیں سلامت رہیں. بس دعا کیا کریں یا ریڑتے جانا ہی ہے، اللہ کرے نسبت کے ساتھ جائیں، بس گل ہی ختم ہو جانی ہے. اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. بابا فرید کا جو شعر ہے اس پہ بات ختم کرتا ہوں. آپ فرماندے نے ویکھ بندیا آسمانہ تے اڑدے پنچھی، ویکھ تے صحیح کی کردے نے، ناؤ کردے رزق ذخیرہ، ناؤ بکھے مردے نے، کدی کسے نے پنکھ پکھیرو پکھے مردے ویکھے نے، بندے ہی کردے رزق ذخیرہ، بندے ہی بکھے مردے نے. انسان اکٹھا کرتا ہے، انسان ہی کہتا ہے میری پوریاں نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو نسبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو دین کی تعلیم اور دین کے مجاہد بننے کی توفیق عطا فرمائے. نسلیں حضور کی غلامی کرتے رہیں، ہماری قبریں
ہم قبروں میں جائیں پیچھے سے کلام بھیجنے والا کلام بھیج کے ہماری روحوں کو سکون پہنچانے والا بنے، تاکہ ہماری روح آگے، روحیں بھی تو خوش ہوتی ہیں نا، روحیں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں ہاں ہاں تم پیچھے کون سا عمل چھوڑ کے آئے ہو، تو وہ روح سے مخاطب ہو کے کہتی ہے پیچھے سے میرا بچہ نیک تھا، آج وہ نیک عمل کرتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے۔ تو جو روح بیچ میں آگے پھنسی ہوتی ہے، پیچھے اس نے نیک کام چھوڑا ہی نہیں ہوتا، دنیا وہ بھی گزار کے آیا، بچہ بھی دنیا گزارنے لگ پڑا، تو اس کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اولاد کو دین کے راستے پہ چلاؤ، نسبتیں حاصل کرو، اللہ والوں کے پاس جایا کرو، حضور کی محفلیں کیا کرو، مسجد مدرسہ میں جس طرح بھی ہو پیسے ڈالنے کے لیے پیسے کوشش کیا کرو، پیسے ڈالا کرو مسجد میں مدرسہ میں نیک کاموں پر۔ ایسا نہ ہو کہ 10 روپے کا نوٹ ہو، پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے جناب چودھری صاحب دا پتر 10 روپے مسجد چ پا رہے، اللہ دے تو سارے وہ یہ بات نہ ہو۔ ہاں وہ 10 روپے 20 روپے کا تو وہ اپنی مسجد کی لائٹ ضائع کر دیتا ہے، اور 10 روپے کا اعلان کر کے جناب لوگوں کو نہیں، آپ کوشش کرو کہ آپ ایسا صدقہ جاریہ بنا کے جاؤ اولاد کو۔ یہی صدقہ جاریہ ہے کہ بچہ جب مسجد میں جائے نماز کے لیے اللہ اکبر کرے، ماں چلی گئی ہے تو ماں کی روح کو سکون، باپ چلا گیا ہے تو باپ کی روح کو سکون، تو جب دعا کرے گا ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بھی سکون، نماز پڑھتا رہے گا پھر بھی سکون۔ محفل میں آپ لوگ بیٹھے ہو، جن کے والدین حیات ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے، جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ کتابوں میں دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، باپ چلا گیا ہے پھر بھی ثواب، باپ زندہ ہے پھر بھی ثواب۔ تو یہ اس بچے کو میں داد دیتا ہوں جس نے اپنے خوشی کے موقع پر یہ خواہش رکھی کہ میں حضور کی میلاد کروں۔ میں یہ سب کے سامنے میسج چھوڑتا ہوں کہ آپ محفلوں پہ، شادیوں پہ، چرچ میں جا کے عیسائی شادی کے نکاح کرواتا ہے کہ میرا چرچ میں جا کے نکاح ہوا ہے، ہم مسلمان ہو کے تو مسجدوں میں نکاح کرانے سے کتراتے ہیں، تو اسی لیے میرج ہال کا بڑے خرچے ہوتے ہیں، مسجد کا کوئی خرچہ نہیں ہے، لیکن ہم مسجد میں بھی کتراتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ مسجدوں میں بھی نکاح ہو، اس کی بھی برکت بہت زیادہ ہے۔ میں اپنی محفل راوی ریان ہماری محفل ہوتی ہے تو میں محفل چھوڑ کے ایک میرج ہال میں چلا گیا، تو میرج ہال میں میوزک چلا ہوا تھا، میں نے اس بچے کو بلایا، میں نے کہا تم نے کہا کہ میرا نکاح پڑھاؤ، میں نکاح پڑھانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اتنے بڑے بوفر لگائے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اس غلاظت کو بند کرو جو میرے سامنے چل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے اس کو بند کرا کے نا اس کو سمجھایا ہے، میں نے کہا بیٹا آج تم نے یہ جو تمہارا نکاح ہے نا یہ تمہاری بیس رکھی جا رہی ہے، اس کے بعد تمہاری اولاد ہونی ہے، پھر تم نے ساری زندگی یہ دعا کرتے رہنا یا اللہ مینو پتر عطا فرما، اللہ تین پتر دے گا تیری خوشی ود جانی ہے، پھر تو کہنا یا اللہ یہ نیک ہوئے، نیک نہ ہویا پھر تینوں پریشانی ہو جانی ہے، اللہ کرے نیک ہو جاوے، پھر یہ کاروبار نہ چلیا تو کہنا یا اللہ یہ کاروبار چلا، یہ کاروبار یہ چل جاوے، پھر جدو کاروبار چلنا پھر رب نو بھول جانا ہے، پھر یا اللہ یہ گناہ معاف فرما، دنیا تو چلا گیا۔ میں نے کہا یہ سارا معاملہ پھر بھی رب سے ہی مانگنا ہے نا، آج رب کو خوش کر، یہ غلاظت اور یہ بوفر اور شیطان کو خوش نہ کر، یہ دنیا داری تھوڑی سی چلے گی، یہ ختم ہو جائیں گے، سارے چلے جائیں گے، کوئی بھی تمہیں ثواب نہیں ملے گا، ایک بوفر کا بھی ایک میوزک کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں یہاں پہ تم نعتیں پڑھواؤ، یہاں پہ حضور کی نعتیں پڑھاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ حضور کی نعت نہیں پڑھی جا سکتی؟ اتنے اچھے بوفر لگائے ہیں، اتنی اچھی جگہ پہ بیٹھے ہیں سارے، میں نے مائک پکڑا، میں نے لڑکے کو کہا کہ نعت پڑھو، ادھر نعت پڑھی جناب، پورا حال میں سناٹا چھا۔ میں نے کہا حضور کی نعت کی برکت اتنی ہے سارے خاموش ہو گئے، تلاوت قرآن پاک ہوئی ہے سارے خاموش، تو سکون کیوں نہ آئے؟ گھر میں سکون کیوں نہ آئے؟ اولاد میں سکون کیوں نہ آئے؟ بیماریاں کیوں نہ ختم ہو؟ بیماریاں تو چمٹی ہوئی ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے 2000 کی پرچی لے کے میرے کو لائی، نہیں تو میرا منہ نہیں دیکھ سکتا، وہ 2000 بابے کو ڈاکٹر کو دے رہا ہے، 5 روپے 10 روپے مسیتے پا کے کہندا کہ میں یار اج نہ پیر والا دن سی تے میں اج مسیتے پائے نے 50 روپے۔ کم از کم اللہ کے راستے میں دینا ہے تو اللہ کے راستے میں دل کھول کے دو، اور اس طرح دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اور پھر دیکھو زندگی کتنی خوشگوار گزرتی ہے۔ میں اس بچے کو جب یہ بات سمجھائی، اس نے جب سمجھی بات دل خوش ہو گیا، اور بعد میں مزہ آتا ہے۔ ہمارے تو جدھر بھی نکاح ہوتے ہیں، بچے سالک جتنے بھی ہوتے ہیں، یا محفل ہوتی ہے یا نعت ہوتی ہے، میرج ہال میں بھی نعت ہوتی ہے۔ یہ پچھلے دن میں پھر ایک میرج ہال میں گیا ہوا تھا، وہاں پہ ماشاءاللہ نعت خان بیٹھے ہوئے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ماشاءاللہ سارے چمکتے دمکتے چہرے بیٹھے ہوئے تھے امامے پہن کے۔ میں نے کہا یار یہ میرج ہال لگتا ہے یا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی محفل ہو رہی ہے ایک پنڈال میں؟ ہاں تو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت
تو زندگی یہی ہے. باقی مٹی دا تو مٹی ہونا قادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا. درود و سلام پڑھو.